السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اور مذہب کا پردہ ڈال رکھا ہو لیکن در پردہ وہ سرداروں پر اپنے حسن و جوانی کا طلسم طاری کرے اور انہیں اپنے جال میں لے لیں۔ اگر آپ کہیں کہ مذہب اس فریب کاری کی اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں مانوں گا۔ اپنے مقصد کو دیکھیں۔ اگر آپ مذہب کی ہی دائرے میں گھومتے پھرتے رہیں تو یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا اور مصر میں اسلام کا دائرہ اثر وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے مذہب کے فروغ کے لیے ایسی حرکت کرنے سے نہ ڈریں جو مذہب کی منافی ہو کیوں نہ ہو۔ ہمیں عیسائیت کی تحفظ کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ کو کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے تو کر گزریں۔ وہاں انتظامیہ کے 2-3 حاکم موجود تھے اور جاسوسی انتظامیہ کے کچھ افسر بھی موجود تھے۔ وہ اس قسم کی فریب کاریوں میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ان سے بھی زیادہ ہوشیار اور استاد تھے۔ یہ رومیوں کی شہنشاہی تھی۔ تاریخ ایسی کہانیاں سناتی ہے کہ بادشاہ کسی طرح لڑکیوں اور دولت کو استعمال کیا کرتے تھے۔ سکندریہ کی اس محل میں جو حرم تھا اس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور ہوشیار لڑکی موجود تھی۔ یہ ایک جھلک ہے اس کانفرنس کی کارروائی اور گفت و شنید کی، یعنی بات چیت کی۔ مجاہدین اسلام کے لیے بڑی ہی پرکشش فندے اور ہم رنگ زمین دام تیار کیے گئے۔ ادھر مجاہدین اللہ کے حکم سے اللہ پر ہی بھروسہ کیے سکندریہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسے ہتھ کنڈے اور فریب نہیں سوچے تھے جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ مجاہدین کے اس لشکر کے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور ان میں شارینہ اور روزی اور اس جیسی چند ایک بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو رومی یا مصری تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر کے ان مجاہدین کے ساتھ شادیاں کر لی جو ان کے دلوں میں اتر گئے تھے۔ وہ اپنی خدمات پیش کر لی تھی کہ وہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ رومی جرنیلوں کو گمراہ کر دیں گی، لیکن اسلام میں رہ کر کوئی سپہ سالار انہیں ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ مجاہدین کے پاس صرف جاسوسی کا ایک شعبہ تھا جس کے مجاہدین آگے جا کر ہر بحروب دھار لیتے اور دشمن کے علاقے میں فریب کاری اور اداکاری سے کام لیتے اور اپنے سپہ سالار کے لیے نہایت اہم خبریں لے آتے تھے جو سپہ سالار کے کام آتی تھی۔ ان جاسوس مجاہدین نے اکثر اپنے لشکر کو خوفناک خطروں سے بچایا تھا۔ قیرس نے اس کانفرنس میں جو جرنیلوں اور دیگر شرکاء کو آخری منصوبہ تیار کر کے احکام اور ہدایت دی اور پھر کانفرنس برخاست ہوئی۔ اس نے پھر جنرل تھیوڈور کے متعلق باتیں شروع کر دی اور اس بےتابی کا اظہار کیا کہ وہ تھیوڈور سے بہت جلدی ملنا چاہتا ہے۔ یہ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیں کہ جس وقت یہ کانفرنس چل رہی تھی اس وقت جنرل تھیوڈور کہاں تھا اور اس سے پہلے اور بعد اس پر کیا گزری تھی۔ یاد کریں کہ شریک بن سمی نے ایک ٹیلے پر محصور ہو کر رومیوں کا ایسا مقابلہ کیا تھا کہ رومی دل چھوڑ بیٹھے اور مجاہدین نے انہیں بری طرح تلواروں اور برچھیوں پر لیا۔ ان میں وہی زندہ رہے جو بھاگ نکلے تھے۔ اس معرکے کے فوراً بعد سپہ سالار عمرو بن عاص سالار شریک سے آن ملے اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اپنے جاسوس بہت آگے چلے گئے تھے اور وہ باقاعدہ خبریں دے رہے تھے کہ اس وقت رومی کہاں کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص آگے جا رہے تھے کہ اپنا ایک جاسوس مجاہد آ گیا۔ اس نے یہ رپورٹ دی کہ 6 میل دور آگے ایک مقام پر بھاگے ہوئے رومی فوجی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مجاہدین کا مقابلہ کریں گے۔ اس مقام کا نام سلنیس تھا۔ یہ کوئی مشہور اور اہم مقام نہیں تھا، اس لیے وہاں قلعہ بند ہی تھی نہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ ان رومیوں کی نفری کتنی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کوئی قلعہ نہیں اور رومی کھلے میدان میں لڑیں گے۔ بھاگے ہوئے رومی کبھی یوں نہیں رکے۔
سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، حیران ہوں کہ یہ صرف رکے ہی نہیں بلکہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں بتایا گیا ہو کہ کمک آ رہی ہے اور مزید پسپائی روک دیں۔ اس وقت عمرو بن عاص کے ساتھ 2-3 سالار تھے، وہ بھی حیران ہوئے کہ بھاگنے والے رومی مقابلے میں کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں دھمکیاں دے کر روکا گیا ہے اور بکھرے ہوئے رومیوں کو یہاں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس وقت جنرل تھیوڈور کریون میں تھا، جو دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے مسلسل اطلاعیں مل رہی تھی کہ آگے سے رومی فوج بھاگے ہوئے قلعے میں آ رہے ہیں۔ اس نے فوج کے دستوں کو جنرل تھیوڈور نے ہی مختلف مقامات پر پھیلایا تھا کہ وہ مجاہدین اسلام کی پیش قدمی کے آگے رکاوٹ بنے رہیں اور اس لشکر کو کمزور کرتے کرتے اس قابل رہنے ہی نہ دیں کہ یہ اسکندریہ تک پہنچ سکے، لیکن یہ دستے کسی بھی مقام پر مجاہدین کے آگے نہ ٹھہر سکے اور پسپاہی ہوتے چلے گئے۔ پسپائی کوئی معیوب لفظ نہیں۔ بعض اوقات کوئی فوج کسی جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹ آتی ہے اور پھر نئی تنظیم اور ترتیب کے مطابق جواملی حملہ کرتی ہے، لیکن رومی پسپا نہیں ہو رہے تھے بلکہ ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے جا رہے تھے۔ رومی تو ایک جنگجو قوم تھی جس کی شجاعت اور بے جگری کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن مجاہدین اسلام کے اس قلیل تعداد لشکر کے آگے رومی اپنی روایت کو بھول گئے۔ قلیل مطلب تھوڑی۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ باطل پہلی بار حق کے مقابلے میں آیا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے پہلے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی پوری فوج کو اپنی قیادت میں لے کر آگے بڑھے اور مجاہدین سے ایک فیصلہ کن معرکہ لڑے، لیکن اس نے جب بھاگ بھاگ کر آنے والے فوجیوں کی ذہنی کیفیت دیکھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کریون میں ہی رہے اور اس قلعہ بند شہر کو مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ بنائے۔ ایک تو یہ فوجی بھاگ آئے تھے اور دوسرے وہ جو مجاہدین کی تلواروں اور برشیوں نے دنیا سے اٹھا دیے تھے۔ افسوس ان کی لاشیں گوشت خور پرندے اور درندے کھا گئے تھے اور ان کی ہڈیاں مصر کی زمین پر بکھری پڑی ہوئی تھی۔ قرآن کا ایک ایک فرمان پورا ہو رہا تھا۔ مجاہدین کو جیسے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ اکثر ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بہت بڑی فوج پر غالب آئی ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ جنرل تھیوڈور ابھی بابلیون کی شکست کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا کہ اسے پسپائی کی خبریں ملنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا کہ کچھ فوجی اور کچھ لوگ بھاگے ہوئے کریون پہنچ رہے ہیں۔ تھیوڈور کو امید تھی کہ بجنتیا سے کمک آ جائے گی، لیکن بابلیون میں ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کمک نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل تھیوڈور اپنی فوج میں اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ بزنطیہ میں شاہی خاندان میں تخت و تاج کی وراثت پر رسہ کشی ہو رہی ہے، اور وہاں کسی کو یہ خیال نہیں رہا کہ مصر کو بچانا ہے۔ تھیوڈور نے کریون میں اپنے 2-3 جرنیلوں کو بلایا۔ ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تھیوڈور نے اکھڑے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ ہرکل کے شاہی خاندان کی یا سلطنت روم کے وقار کی؟ شاہی محل میں جو معرکہ آرائی ہو رہی ہے وہ تم سن چکے ہو۔ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور جب مصر ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ مقوقس اچھا تھا یا برا، یہ الگ بحث ہے، لیکن ہرقل نے اسے ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کر دیا۔ ہرقل خود کمک لے کر مصر کیوں نہیں آیا؟ اپنے بیٹے قسطنطین کو کیوں نہیں بھیجا؟ غور کرو کہ ہم جان کی بازی لگا کر ان عربوں کو مصر سے نکال دیتے ہیں تو مصر کا مالک کون ہوگا؟ ہرقل اور اس کا خاندان؟
میں اب تمہیں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اب ہم جم کر لڑیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے، اور پھر ہم مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ ظاہر ہے بزنطیہ سے فوج آئے گی اور ہم سے ہتھیار ڈلوانے کی کوشش کرے گی۔ یہ خانہ جنگی ہوگی، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ دونوں جرنیلوں نے کہا کہ اب وہ اپنے آپ کو تھیوڈور کے ہی ماتحت سمجھیں گے اور موت تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ان جرنیلوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرتینہ سلطنت روم کی ملکہ بننے کی جتن کر رہی ہے، اور اگر وہ خود ملکہ نہ بن سکی تو اپنے بیٹے کو ہرقل کے تخت پر بٹھائے گی۔ ان جرنیلوں نے کہا کہ وہ ایسے بادشاہوں کے غلام نہیں رہنا چاہتے، نہ اپنے آپ کو اب ان کے حکم کا پابند رکھیں گے۔ البتہ جرنیلوں نے تھیوڈور سے یہ بات ضرور پوچھی